اور غازی یوسف کی پریشانی کا سبب بن گئی۔ آخرکار وہ زبردستی سیحان کی ترکی کے فلائٹ بک کرواتا ہے اور اسے پاکستان سے دور بھیج دیتا ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی ویران ہی رہتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام الہام تھا۔ الہام کو دیکھ کے ہی سیحان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل ایلپ کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیحان کو جان بچانے والی ہارٹ ڈونر ایلپ ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایلپ اس کے لیے اہم ضرور تھی مگر سیحان سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے پورے بزنس امپائر کو صرف سیحان ہی سنبھالنے والا ہے۔ جب غازی یوسف ایلپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، تمہارا اور سیحان کا عشق ہمیشہ امر رہے گا۔ اس کے بعد ایلپ اپنی جان قربان کرتے ہوئے اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں فوراً اپنے والد سے ایلپ کے بارے میں پوچھتا ہے، ایلپ کہاں ہے؟ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ایلپ اپنے جان دے کر اسے بچا گئی ہے اور اس نے اپنی محبت واقعی نبھائی ہے تو اس کی دنیا ہی اجل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بے حد بے قابو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روتا چلاتا ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلپ کی میت رکھتی ہوتی ہے۔ ایلپ کو اپنے سامنے بے جان دیکھ کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسے دوسری بار ہوش آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایلپ کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان فوراً زکریا کے ساتھ ایلپ کی قبر پر پہنچ جاتا ہے اور وہ قبر سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار روتا رہتا ہے۔ سیحان کی یہ حالت دیکھ کر زکریا بھی افسردہ ہو جاتا ہے اور دیر سے کہتا ہے آپ کا یہاں زیادہ تر دیر رکنا ٹھیک نہیں، غازی صاحب بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ایلپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایلپ کے موت کے بعد غازی یوسف کو لگتا ہے کہ اب شاید سیحان اس کی ہر بات مان لے گا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنے بینکر دوست کی بیٹی سے سیحان کی شادی کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر سیحان صاحب انکار کر دیتا ہے کیونکہ ایلپ کے جانے کے بعد اس کے دل زندگی کی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ وہ ہر وقت صرف ایلپ کو یاد کرتا رہتا اور خود کو کمرے میں بند رکھتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈپریشن نے سیحان کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا اور یہی بات غازی یوسف کی پریشانی کا سبب بن گئی۔ آخرکار وہ زبردستی سیحان کی ترکی کے فلائٹ بک کرواتا ہے اور اسے پاکستان سے دور بھیج دیتا ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی ویران ہی رہتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام الہام تھا۔ الہام کو دیکھ کے ہی سیحان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل ایلپ کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
غازی یوسف کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیحان کو جان بچانے والی ہارٹ ڈونر ایلف ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایلف اس کے لیے اہم ضرور تھی مگر سیحان سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے پورے بزنس امپائر کو صرف سیحان ہی سنبھالنے والا ہے۔ جب غازی یوسف ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، تمہارا اور سیحان کا عشق ہمیشہ امر رہے گا۔ اس کے بعد ایلف اپنی جان قربان کرتے ہوئے اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں فوراً اپنے والد سے ایلف کے بارے میں پوچھتا ہے، ایلف کہاں ہے؟ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ایلف اپنے جان دے کر اسے بچا گئی ہے اور اس نے اپنی محبت واقعی نبھائی ہے تو اس کی دنیا ہی اجل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بے حد بے قابو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روتا چلاتا ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلف کی میت رکھتی ہوتی ہے۔ ایلف کو اپنے سامنے بے جان دیکھ کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسے دوسری بار ہوش آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایلف کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان فوراً زکریا کے ساتھ ایلف کی قبر پر پہنچ جاتا ہے اور وہ قبر سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار روتا رہتا ہے۔ سیحان کی یہ حالت دیکھ کر زکریا بھی افسردہ ہو جاتا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے آپ کا یہاں زیادہ تر دیر رکنا ٹھیک نہیں، غازی صاحب بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ایلف کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایلف کے موت کے بعد غازی یوسف کو لگتا ہے کہ اب شاید سیحان اس کی ہر بات مان لے گا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنے بینکر دوست کی بیٹی سے سیحان کی شادی کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر سیحان صاحب انکار کر دیتا ہے کیونکہ ایلف کے جانے کے بعد اس کے دل زندگی کی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ وہ ہر وقت صرف ایلف کو یاد کرتا رہتا اور خود کو کمرے میں بند رکھتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈپریشن نے سیحان کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا اور یہی بات غازی یوسف کی پریشانی کے سبب بن گئی۔ آخرکار وہ زبردستی سیحان کی ترکی کے فلائٹ بک کرواتا ہے اور اسے پاکستان سے دور بھیج دیتا ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی ویران ہی رہتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام الہام تھا۔ الہام کو دیکھتے ہی سیحان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل ایلف کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیحان کو جان بچانے والی ہارٹ ڈونر ایلف ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایلف اس کے لیے اہم ضرور تھی مگر سیحان سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے پورے بزنس امپائر کو صرف سیحان ہی سنبھالنے والا ہے۔ جب غازی یوسف ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، تمہارا اور سیحان کا عشق ہمیشہ امر رہے گا۔ اس کے بعد ایلف اپنی جان قربان کرتے ہوئے اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں فوراً اپنے والد سے ایلف کے بارے میں پوچھتا ہے، ایلف کہاں ہے؟ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ایلف اپنے جان دے کر اسے بچا گئی ہے اور اس نے اپنی محبت واقعی نبھائی ہے تو اس کی دنیا ہی اجل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بے حد بے قابو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روتا چلاتا ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلف کی میت رکھتی ہوتی ہے۔ ایلف کو اپنے سامنے بے جان دیکھ کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے،
وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسے دوسری بار ہوش آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایلپ کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان فوراً زکریا کے ساتھ ایلپ کی قبر پر پہنچ جاتا ہے اور وہ قبر سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار روتا رہتا ہے۔ سیحان کی یہ حالت دیکھ کر زکریا بھی افسردہ ہو جاتا ہے اور دیرے سے کہتا ہے، آپ کا یہاں زیادہ تر دیر رکنا ٹھیک نہیں، غازی صاحب بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ایلپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایلپ کے موت کے بعد غازی یوسف کو لگتا ہے کہ اب شاید سیحان اس کی ہر بات مان لے گا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنے بینکر دوست کی بیٹی سے سیحان کی شادی کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر سیحان صاحب انکار کر دیتا ہے کیونکہ ایلپ کے جانے کے بعد اس کے دل زندگی کی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ وہ ہر وقت صرف ایلپ کو یاد کرتا رہتا اور خود کو کمرے میں بند رکھتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈپریشن نے سیحان کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا اور یہی بات غازی یوسف کی پریشانی کے سبب بن گئی۔ آخرکار وہ زبردستی سیحان کی ترکی کے فلائٹ بک کرواتا ہے اور اسے پاکستان سے دور بھیج دیتا ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی ویران ہی رہتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام الہام تھا۔ الہام کو دیکھتے ہی سیحان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل ایلپ کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیحان کو جان بچانے والی ہارٹ ڈونر ایلپ ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایلپ اس کے لیے اہم ضرور تھی مگر سیحان سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے پورے بزنس امپائر کو صرف سیحان ہی سنبھالنے والا ہے۔ جب غازی یوسف ایلپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے، تمہاری یہ قربانی کبھی رائے گاں نہیں جائے گی، تمہارا اور سیحان کا عشق ہمیشہ امر رہے گا۔ اس کے بعد ایلپ اپنی جان قربان کرتے ہوئے اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں فوراً اپنے والد سے ایلپ کے بارے میں پوچھتا ہے، ایلپ کہاں ہے؟ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ایلپ اپنے جان دے کر اسے بچا گئی ہے اور اس نے اپنی محبت واقعی نبھائی ہے تو اس کی دنیا ہی اجل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بے حد بے قابو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روتا چلاتا ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلپ کی میت رکھتی ہوتی ہے۔ ایلپ کو اپنے سامنے بے جان دیکھ کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسے دوسری بار ہوش آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایلپ کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان فوراً زکریا کے ساتھ ایلپ کی قبر پر پہنچ جاتا ہے اور وہ قبر سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار روتا رہتا ہے۔ سیحان کی یہ حالت دیکھ کر زکریا بھی افسردہ ہو جاتا ہے اور دیرے سے کہتا ہے، آپ کا یہاں زیادہ تر دیر رکنا ٹھیک نہیں، غازی صاحب بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ایلپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایلپ کے موت کے بعد غازی یوسف کو لگتا ہے کہ اب شاید سیحان اس کی ہر بات مان لے گا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنے بینکر دوست کی بیٹی سے سیحان کی شادی کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر سیحان صاحب انکار کر دیتا ہے کیونکہ ایلپ کے جانے کے بعد اس کے دل زندگی کی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ وہ ہر وقت صرف ایلپ کو یاد کرتا رہتا اور خود کو کمرے میں بند رکھتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈپریشن نے سیحان کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا اور یہی بات غازی یوسف کی پریشانی کے سبب بن گئی۔ آخرکار وہ زبردستی سیحان کی ترکی کے فلائٹ بک کرواتا ہے اور اسے پاکستان سے دور بھیج دیتا ہے۔
ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی ویران ہی رہتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام الہام تھا۔ الہام کو دیکھ کے یہ سیحان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل ایلپ کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیحان کو جان بچانے والی ہارٹ ڈونر ایلپ ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایلپ اس کے لیے اہم ضرور تھی مگر سیحان سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے پورے بزنس امپائر کو صرف سیحان ہی سنبھالنے والا ہے۔ جب غازی یوسف ایلپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری یہ قربانی کبھی رائے گاں نہیں جائے گی، تمہارا اور سیحان کا عشق ہمیشہ امر رہے گا۔ اس کے بعد ایلپ اپنی جان قربان کرتے ہوئے اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں فوراً اپنے والد سے ایلپ کے بارے میں پوچھتا ہے، ایلپ کہاں ہے؟ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ایلپ اپنے جان دے کر اسے بچا گئی ہے اور اس نے اپنی محبت واقعی نبھائی ہے تو اس کی دنیا ہی اجل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بے حد بے قابو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روتا چلاتا ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلپ کی میت رکھتی ہوتی ہے۔ ایلپ کو اپنے سامنے بے جان دیکھ کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسے دوسری بار ہوش آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایلپ کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان فوراً زکریا کے ساتھ ایلپ کی قبر پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ قبر سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار روتا رہتا ہے۔ سیحان کی یہ حالت دیکھ کر زکریا بھی افسردہ ہو جاتا ہے اور دیر سے کہتا ہے آپ کا یہاں زیادہ تر دیر رکنا ٹھیک نہیں، غازی صاحب بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ایلپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایلپ کے موت کے بعد غازی یوسف کو لگتا ہے کہ اب شاید سیحان اس کی ہر بات مان لے گا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنے بینکر دوست کی بیٹی سے سیحان کی شادی کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر سیحان صاحب انکار کر دیتا ہے کیونکہ ایلپ کے جانے کے بعد اس کے دل زندگی کی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ وہ ہر وقت صرف ایلپ کو یاد کرتا رہتا اور خود کو کمرے میں بند رکھتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈپریشن نے سیحان کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا اور یہی بات غازی یوسف کی پریشانی کے سبب بن گئی۔ آخرکار وہ زبردستی سیحان کی ترکی کے فلائٹ بک کرواتا ہے اور اسے پاکستان سے دور بھیج دیتا ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی ویران ہی رہتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام الہام تھا۔ الہام کو دیکھ کے یہ سیحان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل ایلپ کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیحان کو جان بچانے والی ہارٹ ڈونر ایلپ ہے
تو ایک لمحے کے لیے وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ علم اس کے لیے اہم ضرور تھی، مگر سیحان سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے پورے بزنس امپائر کو صرف سیحان ہی سنبھالنے والا ہے۔ جب غازی یوسف علم سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے، تمہاری یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، تمہارا اور سیحان کا عشق ہمیشہ امر رہے گا۔ اس کے بعد علب اپنی جان قربان کرتے ہوئے اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں فوراً اپنے والد سے علب کے بارے میں پوچھتا ہے، علب کہاں ہے؟ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ علب اپنے جان دے کر اسے بچا گئی ہے اور اس نے اپنی محبت واقعی نبھائی ہے، تو اس کی دنیا ہی اجل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بے حد بے قابو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روتا چلاتا ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں علب کی میت رکھتی ہوتی ہے۔ علب کو اپنے سامنے بے جان دیکھ کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسے دوسری بار ہوش آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ علب کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان فوراً زکریا کے ساتھ علب کی قبر پر پہنچ جاتا ہے، وہ قبر سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار روتا رہتا ہے۔ سیحان کی یہ حالت دیکھ کر زکریا بھی افسردہ ہو جاتا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے، آپ کا یہاں زیادہ تر دیر رکنا ٹھیک نہیں، غازی صاحب بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں علب کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ علب کے موت کے بعد غازی یوسف کو لگتا ہے کہ اب شاید سیحان اس کی ہر بات مان لے گا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنے بینکر دوست کی بیٹی سے سیحان کی شادی کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر سیحان صاحب انکار کر دیتا ہے کیونکہ علب کے جانے کے بعد اس کے دل زندگی کی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ وہ ہر وقت صرف علب کو یاد کرتا رہتا اور خود کو کمرے میں بند رکھتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈپریشن نے سیحان کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا اور یہی بات غازی یوسف کی پریشانی کے سبب بن گئی۔ آخرکار وہ زبردستی سیحان کی ترکی کے فلائٹ بک کرواتا ہے اور اسے پاکستان سے دور بھیج دیتا ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی ویران ہی رہتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام الہام تھا۔ الہام کو دیکھتے ہی سیحان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل علب کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیحان کو جان بچانے والی ہارٹ ڈونر علب ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ علب اس کے لیے اہم ضرور تھی، مگر سیحان سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے پورے بزنس امپائر کو صرف سیحان ہی سنبھالنے والا ہے۔ جب غازی یوسف علب سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے، تمہاری یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، تمہارا اور سیحان کا عشق ہمیشہ امر رہے گا۔ اس کے بعد علب اپنی جان قربان کرتے ہوئے اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں فوراً اپنے والد سے علب کے بارے میں پوچھتا ہے، علب کہاں ہے؟ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ علب اپنے جان دے کر اسے بچا گئی ہے اور اس نے اپنی محبت واقعی نبھائی ہے، تو اس کی دنیا ہی اجل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بے حد بے قابو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روتا چلاتا ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں علب کی میت رکھتی ہوتی ہے۔ علب کو اپنے سامنے بے جان دیکھ کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسے
दूसरी बार होश आता है तो उसे मालूम होता है कि एलिफ को सपर्द खाक किया जा चुका है। ये सुनते ही सिहान फौरन ज़करिया के साथ एलिफ की कब्र पर पहुंच जाता है और वो कब्र से लिपट कर बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोता रहता है। सिहान की यह हालत देखकर ज़करिया भी अफसरदा हो जाता है और देर से कहता है, आपका यहाँ ज़्यादातर देर रुकना ठीक नहीं, गाजी साहब भी आपको बुला रहे हैं। इसके बाद दोनों एलिफ के लिए दुआ करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। एलिफ के मौत के बाद गाजी यूसुफ को लगता है कि अब शायद सिहान की उसकी हर बात मान लेगा, इसलिए वो एक बार फिर अपने बैंकर दोस्त की बेटी से सिहान की शादी करवाने का इरादा करता है। मगर सिहान साहब इनकार कर देता है क्योंकि एलिफ के जाने के बाद इसके दिल ज़िंदगी की किसी चीज़ में नहीं लगता। वो हर वक्त सिर्फ एलिफ को याद करता रहता और ख़ुद को कमरे में बंद रखता। वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल डिप्रेशन ने सिहान की जहनी हालत को बुरी तरह मुतासिर करना शुरू कर दिया और यही बात गाजी यूसुफ की परेशानी के सबब बन गई। आखिरकार वो ज़बरदस्ती सिहान की तुर्की के फ़्लाइट बुक करवाता है और उसे पाकिस्तान से दूर भेज देता है। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी वीरान ही रहती है, लेकिन एक दिन अचानक इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम इल्हाम था। इल्हाम को देखते ही सिहान हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एलिफ की हमशक्ल दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान को के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो इल्हाम से बात करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है, मगर इस लम्हे इल्हाम अपने बॉयफ्रेंड जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है और सिहान एक बार फिर तन्हा रह जाता है। इस तरह व्यूअर्स अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सिहान इल्हाम के साथ मिलता है, इनसे बातें करता है और इल्हाम को लगता है कि जो सिहान है ये बहुत बेहतरीन है मेरे लिए, तो वो खुश हो जाती है और इसका मोहब्बत एक्सेप्ट करती है। तो इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनकी दोनों की शादी भी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ को जैसे ही ये मालूम होता है कि सिहान को जान बचाने वाली हार्ट डोनर एलिफ है तो एक लम्हे के लिए वो मुकम्मल खामोश हो जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। एलिफ इसके लिए अहम ज़रूर थी मगर सिहान से बढ़कर नहीं, क्योंकि गाजी यूसुफ जानता था कि मुस्तकबिल में इसके पूरे बिजनेस एम्पायर को सिर्फ सिहान ही संभालने वाला है। जब गाजी यूसुफ एलिफ से मिलने जाता है तो वो इससे कहता है, तुम्हारी ये कुर्बानी कभी रायगान नहीं जाएगी, तुम्हारा और सिहान का इश्क हमेशा अमर रहेगा। इसके बाद एलिफ अपनी जान कुर्बान करते हुए अपना दिल सिहान को डोनेट कर देती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही सिहान को होश आता है तो वो बेचैनी के आलम में फ़ौरन अपने वालिद से एलिफ के बारे में पूछता है, एलिफ कहाँ है। मगर जब उसे ये हकीकत मालूम होती है कि एलिफ अपनी जान देकर उसे बचा गई है और इसने अपनी मोहब्बत वाकई निभाई है तो इसकी दुनिया ही उजल जाती है। ये खबर सुनते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बेहद बेकाबू हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा चीखें मारता है। फ़ौरन उस कमरे की तरफ भागता है जहाँ एलिफ की मैयत रखती होती है। एलिफ को अपने सामने बेजान देखकर सिहान मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दोबारा बेहोश हो जाता है, मगर जब उसे दूसरी बार होश आता है तो उसे मालूम होता है कि एलिफ को सपर्द खाक किया जा चुका है। ये सुनते ही सिहान फौरन ज़करिया के साथ एलिफ की कब्र पर पहुंच जाता है और वो कब्र से लिपट कर बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोता रहता है। सिहान की यह हालत देखकर ज़करिया भी अफसरदा हो जाता है और देर से कहता है, आपका यहाँ ज़्यादातर देर रुकना ठीक नहीं, गाजी साहब भी आपको बुला रहे हैं। इसके बाद दोनों एलिफ के लिए दुआ करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। एलिफ के मौत के बाद गाजी यूसुफ को लगता है कि अब शायद सिहान की उसकी हर बात मान लेगा, इसलिए वो एक बार फिर अपने बैंकर दोस्त की बेटी से सिहान की शादी करवाने का इरादा करता है। मगर सिहान साहब इनकार कर देता है क्योंकि एलिफ के जाने के बाद इसके दिल ज़िंदगी की किसी चीज़ में नहीं लगता। वो हर वक्त सिर्फ एलिफ को याद करता रहता और ख़ुद को कमरे में बंद रखता। वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल डिप्रेशन ने सिहान की जहनी हालत को बुरी तरह मुतासिर करना शुरू कर दिया और यही बात गाजी यूसुफ की परेशानी के सबब बन गई। आखिरकार वो ज़बरदस्ती सिहान की तुर्की के फ़्लाइट बुक करवाता है और उसे पाकिस्तान से दूर भेज देता है। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी वीरान ही रहती है, लेकिन एक दिन अचानक इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम इल्हाम था। इल्हाम को देखते ही सिहान हैरान रह जाता है
کیونکہ وہ بالکل ایلب کی ہم شکل دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کو کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اس لمحے الہام اپنے بوائے فرینڈ جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیحان ایک بار پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الہام کے ساتھ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور الہام کو لگتا ہے کہ جو سیحان ہے یہ بہت بہترین ہے میرے لیے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا محبت ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان کی دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔